فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعزتہ اجمعین۔ سورہ طارق کا مضمون ہے آیت نمبر 6، ہم نے کل پڑھ لی تھی آیت نمبر 5، پھر شامل کرتے ہیں۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اس کی تشریح فرمائی، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اسے پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، جو یخرج من بین الصلب والترائب، مرد و زن کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ قرآن عظیم سائنس بھی بیان کرتا ہے، حقیقت بتاتا ہے۔ مرد کی پیٹھ اور عورت کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کے اپنے رنگ ہیں، جیسا کہ پہلے ایک دفعہ کبھی بات کی تھی کہ کس کریم کی یہ کاریگری ہے کہ بھینس سبز چارہ کھاتی ہے اور اس چارے سے رب کریم دودھ بھی بناتا ہے، خون بھی بناتا ہے، فضلہ بھی خارج ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں اور گوشت کو تقویت دینے کے لیے مادہ بھی پیدا ہوتا ہے، چاروں آپس میں مکس بھی نہیں ہوتا، دودھ خون میں گڑبڑ نہیں ہوتا، خون دودھ میں گڑبڑ نہیں ہوتا، جو فضلہ ہے اس کی بو دودھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ ایک ہی وجود میں ہوتے ہیں۔ تو کہا ہاں یہ پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا گیا، جو انسان مرد و عورت کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے گودے میں سے نکلتا ہے۔ کسی میں جرأت اور طاقت ہے کہ اسے بننے سے روک لے یا اس جیسا بنا لے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، اس میں یہ قدرت بھی ہے، وہ چاہے تو واپس کر۔ یوم تبلی السرائر، اب فرمائے یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش ہو جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، سارے راز کھل جائیں گے۔ فما لہ من قوہ، نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی زور اور طاقت کہ وہ رازوں کو کھلنے سے روک سکیں، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جو ان ظالموں کی مدد کر سکے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے، اس وقت کو یاد کرو۔ کس رب کا انکار کر رہے ہیں جس نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک پانی کے قطرے سے اس قدر خوبصورت شکل و صورت کا مالک بنایا، اختیار دیے، سوچ دی، فکر دی، شعور دیا، کیا نہیں عطا کیا اس نے، اور تم اسے بھولے بیٹھے ہو۔ وہ چاہے تو تمہیں دوبارہ بنا لے، چاہے تو تمہیں 100 بنا لے، طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے ایک دن آئے گا جب تمہارے سارے راز فاش ہو جائیں گے، اور پھر طاقت نہیں ہوگی کسی میں کہ وہ روک سکے، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا کہ وہ اللہ کے خلاف تمہارا مقابلہ کر سکے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جس سے بارشیں برستی ہیں، ذات الرجع جو برسنے والا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی، اپنے اندر پانی کو سمو لیتی، سبزہ پیدا کرتی۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اب زمین و آسمان کی قسم کھا کے کہا بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام۔ کئی نام ہے نا قرآن عظیم، قرآن عظیم کا ایک نام قول فیصل ہے، جس کے بعد کوئی دوسری بات نہ کی جا سکے، جس کے حرف کو کبھی زندگی میں چیلنج نہ کیا جا سکے، جس کے معنی میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، وہ قول فیصل قرآن ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بلا شبہ یہ قرآن قول فیصل ہے، فیصلہ کن کلام، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جس میں کبھی یو ٹرن نہیں آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر
اور جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی قرآن عظیم کی باتیں زیادہ ثابت ہوں، اتنا اس کا معنی زیادہ نکھر کے سامنے ہے، اتنی اس کی زیادہ اتھینٹسٹی لوگوں پہ ظاہر ہوگی کہ واقعی یہ بات تو قرآن نے 1500 سال پہلے کیا، آج کتنی باتیں کہ جو آج زمانہ ماننے لگا ہے آج سے پہلے نہیں مانتا تھا۔ یہ جو چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی اہلیت ہے، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح یہ سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج ہم سب مانتے ہیں، ہم خود ریکارڈ کر رہے ہیں، ایسے ایسے حالات آ گئے، اب تو اتنا چھوٹا کیمرہ آ گیا ہے کہ وہ اس بٹن میں لگا دیتے ہیں، یہ قمیض کے بٹن میں کیمرہ ہے، اب وہ بندہ پھر رہا ہے، چلتا پھرتا آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور گھنٹوں کی ریکارڈنگ ایک معمولی سی چیپی میں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو سمارٹ کارڈ، گھنٹوں کی ریکارڈنگ، گھنٹوں کی، اور 20-30 فائلیں اس ایک میں آپ نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے بٹوے کے کسی ایک نیا خانے میں آ جاتا ہے۔ اب تو انسان کو سمجھ آنے لگی ہے نا، وہ خود ایسی ریکارڈنگ کرنے لگا ہے، اور بہت آگے جو وقت جیسے جیسے آگے جا رہا ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہو جائے۔ تو اللہ کریم بندے کو سمجھاتے ہیں کہ تو میرا پیدا کیا ہوا ہے نا، اب تو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ تو ریکارڈ کر لے، تو میری اہلیت کا عالم کیا ہوگا؟ میں سارے پردے کھول دوں، اس سے پہلے کہ تیرے پردے کھل جائیں اور تو لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جائے، اس قول فیصل قرآن کو مان، قرآن کی بات کو مان، کیونکہ یہ میرا کلام ہے۔ وما هو بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، ما هو بالہزل، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ٹھٹھا نہیں ہے، وہ حقیقت بات ہے جس کو کبھی تبدیل نہیں ہونا، جس نے اٹل رہنا ہے وہ قرآن ہے۔ انہم یکیدون کیدن، اے میرے حبیب یہ لوگ طرح طرح کے مکر کرتے ہیں، مکر کر کے، چالیں کر کے آپ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی خفیہ تدبیریں کر رہا ہوں، کر لیں جتنی کرتے ہیں۔ اب یہ اپنے حبیب کو تسلی دی، اے میرے حبیب یہ مشرکین مکہ جس قدر چالیں چلتے ہیں چل لیں، آخر چال کامیاب ہوگی اللہ کی۔ اور یہ آیات طیبہ جنگ بدر سے 3 سال پہلے اتری، کہا میرے حبیب فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس کفار کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیں، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں، وقت آئے گا سب کچھ آپ کے سامنے کھل جائے۔ پوری طاقت کے ساتھ جنگ بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور اس جو زام کے ساتھ گئے کہ ہم جائیں گے تو مسلمانوں کو مسل کے رکھ دیں گے، ہمارے مقابلے کی وہ ٹکر ہی نہیں ہے۔ 1000 کا لشکر، پوری طرح کا سامان، جب آمنے سامنے ہوئے تو انہیں اور بھی اپنے اوپر وہ جو ہے تکبر ان کا بڑھ گیا کہ یہ 300 کی تعداد، اور ان کے پاس تو نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی بالا، بھوک کے مارے ہوئے، 17 روزے رکھے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، چلنے کے قابل، ابھی مٹا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کریم نے وہ منظر یوں کر کے بدلا کہ وہ 313 جو بھوکے بھی تھے، جن کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، نہ تیر تھا، نہ نیزہ تھا، نہ بالا تھا، وہ ٹوٹ پڑے، اور رب کریم نے 5000 فرشتے ان کی تائید کے لیے نازل کیے۔ وہ جتنے سورما پوری طرح طاقت اور نخرے کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے ان کو میدان بدر میں واصل کر دیا، کوئی ایک بھی بچ نہ سکا۔ کہتے ہیں مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں میدان بدر سے واپس جاتے ہوئے موت کا سامان ہو، ہر جگہ پوڑیاں بچھی ہوئی تھی، ماتم ہو رہے تھے کہ کنہوں نے کچل ڈالا تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے، جب وہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا میرے حبیب انہیں موقع دے دو، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کافرین کو، مشرکوں کو تھوڑی سی مہلت دے دیں اور تھوڑا وقت انہیں کچھ نہ کہیں، وقت آ رہا ہے، حق حق اور باطل باطل ہو جائے۔ پہلی جنگ نے پاسے پلٹ دی، اور پھر آج تک یہ وہ کہتے ہیں نا ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا۔ اس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے، آج تک ایک طرف ابو لہب کی طاقت ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی طاقت ہے، اور عزت ہمیشہ مصطفیٰ کی طاقت کو ملتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ساتھ رکھے، زندگی بھر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان اقدس کے موافق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق دے اور ہمیں مصطفی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ کل انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ شروع کریں۔